بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی ٹاپ پوائنٹ، اور آج ہم اسلام آباد میں موجود ہیں۔ یہاں پہ شاندانہ گلزار صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جب بھی آپ ان کو سنتے ہیں کچھ نیا سنتے ہیں، کچھ نئے انداز میں بولتی ہیں۔ ان کا ہر روز کا جو انٹرویو ہوتا ہے ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی بتائیے گا، آج سارے وکلا یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، ہماری کچھ پولیٹیشین بھی اکٹھے ہیں یہاں پہ جو ایز اے لائر بھی ہیں۔ کیا وجہ ہے خان صاحب کو نکالنے کے لیے ایک اسٹرانگ ریلی یا تحریک کیوں نہیں نکلی؟ دیکھیے، پہلی بات کہ سیاستدان اب سیاستدان نہیں رہا۔ ہمارا ایک ہی کام ہوتا ہے، وہ ہے قانون بنانا۔ جج اس کو امپلیمنٹ کرتا ہے، ہم اس کو بناتے ہیں۔ اب میں اپنے آپ کو قانون دان بولتی ہوں، کیونکہ سیاستدانوں نے اپنی پاکستان سے وفاداری بیچ کے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ خاص کر پچھلے 2 سالوں میں جو پاکستان میں تباہی ہوئی ہے، شاید پچھلی دہائیوں میں اتنی ہوئی ہو۔ ایٹ لیسٹ جو گلوبل سٹیٹسٹکس ہیں وہ بتاتی ہیں کہ جو مہنگائی اس وقت پاکستان میں ہو رہی ہے، پچھلے 50 سالوں میں نہیں ہوئی۔ تو یعنی یہ جو 2 چور خاندان آئے ہیں چور دروازے سے، خان کی حکومت گرا کے، اگر وہ اتنا ہی شوق تھا حکومت کا تو لوگوں کو کیوں بربادی کرتے؟ دشمنی تو خان یا پی ٹی آئی سے تھی، پاکستان سے تو نہیں تھی نا۔ تو اس سارے ڈرامے کا مطلب کیا تھا؟ پاکستان کو کمزور کرنا۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ریلی نکالیں، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا اس کمرے میں ایک وکیل 100 ہمارے جتنے بھی آپ کہہ دیں نا، جیالے کہہ لیں، نون والے کہہ لیں، اس کے برابر ہے، کیونکہ ہر وکیل ایک کمانڈ رکھتا ہے۔ اور کمانڈ کس پہ ہے؟ کتاب پہ، قانون کی کتاب پہ۔ یہ کنونشن انشاءاللہ آئی تھنک پچھلے 6 مہینوں کا تو سب سے بڑا کنونشن ہوگا۔ اس سے بہت بڑے پہلے ہوئے ہوں گے، لیکن جو خوف، فسطائیت اور ظلم کے دور میں لوگ نکل رہے ہیں۔ آپ سوچیں، ٹانک سے لوگ پہنچے یہاں پہ، ٹانک میں آپریشن سٹارٹ ہو چکا ہے، میرے حلقے حسن خیل میں سٹارٹ ہو چکا ہے، لوگ پہنچ رہے ہیں۔ لوگوں نے جو خان صاحب کہتے تھے نا گھبرانا نہیں ہے، خوف کی زنجیریں توڑ دو، وہ ٹوٹ گئی ہیں۔ اچھا، جو یہ کے پی کے میں اور اس علاقے میں جو ملٹری آپریشن، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کی کیوں ضرورت پیش آ رہی ہے؟ کیا محرکات ہیں؟ چاہتے کیا ہیں؟ دیکھیں، جنرل باجوہ نے خان صاحب کی جب حکومت جا رہی تھی، ایک میٹنگ کروائی تھی جس میں مراد سعید اور پی ایس ٹو پی ایم اس زمانے میں انہوں نے لڑائی کی کہ آپ کیسے کر سکتے ہیں کہ جن لوگوں نے ہماری بہنوں کو، ہمارے ماؤں کو، ہمارے والدین کو، ہمارے بچوں کو مارا، ان کو شہید کیا، آپ ان کو ہمارے بازو والے گھروں میں ان کو سیٹل کریں گے، ہمارے پڑوسی بنائیں گے؟ ناٹ ایکسیپٹیبل۔ آگے سے ان کی آرگیومنٹ آئی کہ نہیں جی، پتہ نہیں، وہ تھے جنرل باجوہ اور 4-5 ان کے ساتھ اپنے، کہ ہم نے تو اگریمنٹ کر لیا، طالبان، دہشت گرد، ٹی ٹی پی جو بھی ہے، ان کو تو ہم نے ری سیٹل کرنا ہے 80,000 کے اماؤنٹ تک۔ تو لڑائی اس بات پہ ہو رہی تھی کہ وائی کے پی کے، آپ نے جہاں سیٹل کرنا ہے ان کو کریں، ہمارے دشمن ہمارے گھر میں کیوں آ رہے ہیں؟ تو اس کے بعد سے یہ حالات، خان صاحب کی تو حکومت چلے گی، پھر آیا یہ شہباز شریف پی ڈی ایم پارٹ 1۔ ان سے پوچھنا چاہیے کہ کس سے پوچھ کے آپ نے دہشت گرد پاکستان میں ری سیٹل کیے ہیں؟ کے پی کے میں چونکہ امین گنڈا پور صاحب کی جو ہے حکومت ہے، کیا انہوں نے اس کے لیے کیا سٹیپ لیے ہے؟ جو عام تو دیکھنا چاہ رہی ہے، عوام مایوس ہو چکی ہے، ان سے بہت ساری توقعات تھی، ان کی جو پرسنالٹی ہے اس سے بہت ساری توقعات تھی، لیکن وہ بھی پولیٹیشین نکلے کیا؟ دیکھیں، میں صوبائی حکومت کا حصہ تو ہوں نہیں، لیکن 3 میں آپ کو ایسے کام بتا سکتی ہوں جو اس کے عزب استحکام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک پہلی چیز اس نے یہ کی کہ جو بارشیں آئیں تباہ کن، جس طریقے سے لوگوں میں ان لوگوں نے ڈسٹریبیوٹ کیے آم، جس طرح لوگوں کو ان کا حق کا پیسہ دیا گیا۔ دوسرا، جو ہم نے عید پیکیجز دیے۔ تیسرا، غربت کے باوجود، فیڈرل گورنمنٹ کے ہمیں ہمارے پیسے نہ دینے کے باوجود صحت کارڈ پلس دے دیا۔ یہ 3 کام اس نے 1 مہینے میں کیے۔ تو ہر انسان کی اپنی اچھائی دیکھتی ہیں۔ جہاں تک یہ عذاب انتقام ہے، عذب استحکام یہ کہیں سے نہیں ہے۔ ہم کہتے تھے کہ ووٹ، ظلم کا بدلہ ووٹ سے، اب یہ لوگ ووٹ کا بدلہ ظلم سے لے رہے ہیں۔ یہ ساری گیم ہے، کیونکہ امریکہ کو ملک میں، دنیا میں تباہی چاہیے۔ یوکرین کو چورے چورے کر دیا، فلسطین کو چورے چورے کر دیا، اب ہماری باری ہے۔ بٹ شکر الحمدللہ، جب تک خان صاحب ہیں، یہ عوام ہے، وہ کسی بھی پارٹی سے ہوں، تباہی نہیں آئے گی۔ میں نے یہ سوال کیا، خان صاحب کی رہائی کے لیے امین گنڈا پور صاحب نے کے پی کے کی طرف سے کون سا اتنا اسٹرانگ سٹیپ لیا گیا جس سٹیپ کے تحت خان صاحب کی آزادی آسان ہو؟ اس پہ کچھ آپ کہیں، کیونکہ لوگ وہ سننا چاہتے ہیں، کے پی کے پہ عوام بھی سننا چاہتے ہیں۔ آپ ایک مشابہت لے لیں، خان صاحب کی ایک تصویر آتی ہے ٹی وی پہ، دنیا پاگل ہو جاتی ہے۔ ہم جیل جاتے ہیں، ملنے نہیں دیتے۔ یہ دیکھ لیں آواز سے کہ بات حیا پہ آ گیا، حیا کرو، خان کو چھوڑو، یہ کیا ہے ہم نے۔ لیکن آپ سب اسمبلی میں تو پہنچ گئے ہیں، لیکن ابھی تک آپ لوگوں نے اپوزیشن، اسٹرانگ اپوزیشن کا کریکٹر پلے نہیں کیا۔
ہم نے بجٹ بند کروا دیا ان چوروں سے, انہوں نے بلز پاس کروائے, انہوں نے کیا کیا جھوٹ. آخری دن ہم نے ان کو بولنے نہیں دیا کیونکہ اس خواجہ آصف نے کہا کہ اس طرف یہ ٹیررسٹ افغانی بیٹھے, یہ عزب استحکام نہیں چاہتے, یہ عذاب انتقام ہم نہیں ہونے دیں گے, پاکستان سے کوئی انتقام نہیں لے گا. بائیڈن کون ہوتے ہیں ملک چلانے کے لیے؟ ہمارا ملک ہماری مرضی. آپ مجھے یہ بتائیں, ثوابی دھرنے میں بھی آپ گئیں, اس کی مضبوطی کے لیے آپ سب کی ضرورت تھی, لیکن آپ سب کا تعاون اس میں نہیں رہا. نہیں, ثوابی انٹرچینج ثوابی کا تھا, میرے اپنے شہر کا ہوگا, سوات کا اپنا ہوگا, ہر جگہ اپنا ہوگا, وہ ابھی بھی چل رہا ہے. ثوابی انٹرچینج کا جو دھرنا تھا وہ ایک علامت تھی کہ پاکستان اب آگے انہی, اور خان صاحب نے تو کہہ دیا کہ اب بھوک ہڑتال ہماری سٹارٹ ہو رہی ہے, تو آپ دیکھیں انشاءاللہ آگے آگے کیا ہوتا ہے. کیونکہ اس ثوابی دھرنے کی سٹارٹنگ میں پیش تھی, اور اب تک بھی میں اس کا حصہ ہوں, اور جہاں جہاں مجھے ضرورت پڑتی ہے میں جاتی ہوں, تو آپ سب سے میری ملاقات بھی وہاں ہوئی, اور میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ اس میں جو ہے ثوابی دھرنے میں آپ سب جو ہے باری باری اس میں آئیں, ساری قیادت آئے, تاکہ ہم اس کو اب مضبوطی کی طرف اور زیادہ اسٹرینتھ کی طرف لے کے چلیں. ایسے ہی ہوگا انشاءاللہ.